ہے اور کیسے اس کی پروننسیشن کیسی ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج کے لیسن کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں. سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے جو لیسن سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم وہ تھا الحلق. حلق مطلب گلا. گلے سے جو جگہیں ہم نے پڑھی تھیں وہ 3 جگہیں پڑھی تھیں کہ سب سے نیچے والا حصہ گلے کا جس کو باٹم آف دی تھروٹ بولتے ہیں، اس کے بعد مڈل آف دی تھروٹ اور ٹاپ آف دی تھروٹ. یہ 3 جگہیں ہم نے پڑھی تھی گلے سے، کیونکہ تھروٹ کے حوالے سے ہم نے گلے کے حوالے سے یہ پڑھا تھا کہ وہ ایک میجر ایریا ہے منہ کے اندر. تو اس میجر ایریے سے آگے پھر آرٹیکولیشن پوائنٹس پڑھے جاتے ہیں، مطلب کہ مخارج کہ کون کون سے مخارج گلے سے ہیں. تو یہ 3 مخارج گلے سے ہم پڑھتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے حمزہ اور ہا کے بارے میں پڑھا کہ حمزہ اور ہا کو کہاں سے پڑھا جاتا ہے. جو ہم نے پڑھا کہ وہ اس گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے، اور اس کی پروننسیشن اور اس کی پریکٹس ہم نے کی. انشاءاللہ آج ہم مخرج نمبر 2 کو ڈسکس کریں گے، جو کہ وسط الحلق، مڈل آف دی تھروٹ. اور وہ 2 لیٹر جو پڑھے جائیں گے یہاں سے وہ ہے ہا اور عین. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. مخرج نمبر 2 وسط الحلق. وسط الحلق مطلب گلے کا درمیان والا حصہ، مڈل آف دی تھروٹ. ٹھیک ہے، یہ عین اور ہا کا مخرج ہے. تو یہ 2 حروف اس مخرج سے پڑھے جائیں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مخرج نمبر جو ہے وہ بولوں تاکہ مخرج نمبر اگر آپ کو یاد رہیں گے تو پھر وہاں سے آپ آسانی سے جو ہے وہ حروف کو یاد رکھ سکیں گے. مخرج نمبر 2 سے 2 حروف پڑھے جاتے ہیں، ہا اور عین. تو یہ مڈل آف دی تھروٹ، تو یہ گلے کی جو آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ سے یہ ہا اور عین پڑھے جاتے ہیں کیونکہ یہ درمیان والی جگہ ہے. تو جب ہم اس کو پروناؤنس کریں گے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ نے غور سے اپنی آواز سننی ہے، اور مجھے بھی غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس حرف کی آواز یہاں سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں. ہا ہا. ٹھیک ہے، تو یہ جو جگہ ہے یہاں سے ہا کی آواز پڑھی جاتی ہے، اور یہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا. تو اگر ہم اس کی آواز کو پھر ٹرائی کریں تو غور سے سنیں اور آواز کو جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں. ہا ہا. انشاءاللہ نیکسٹ پیج میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے ود ایگزامپلس. ابھی آپ یہاں پر اس کی آواز کو ریکوگنائز کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ کہاں کیسے آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ عین ہے. عین کے ہم پڑھتے ہیں عین عین. ٹھیک ہے، یہ 2 حروف ہیں، تھوڑے سے مشکل ہیں ان کی پروننسیشن، لیکن جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ان کی آواز اور آسان ہو جائے گی. تو یہاں پر ایک چیز تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں دیکھیں دونوں حروف کیونکہ ایک مخرج سے پڑھے جا رہے ہیں. اگر اس غور سے آپ اس امیج کو دیکھیں، ہا والی امیج کو، تو یہاں پر یہ جو گلے کے اندر یہ جو جگہ ہے یہ بیک سائڈ پہ پش نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یہاں پر ایزیلی ہم تھوڑا پڑھتے ہیں ہا، تو آواز آرام سے تھوڑی آتی ہے. لیکن جب ہم عین کو پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا اس جگہ کے اوپر ہمیں پش کرنا پڑتا ہے، اور یہ جگہ بیک سائڈ پہ جاتی ہے. یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ہے عین اور ہا کے درمیان، جو کہ صفات کا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مخرج تو ان کا ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہے، لیکن اس کے بعد پھر اگر تھوڑا سا اور آپ غور سے دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ آپ کو نظر آئے گا. تو یہاں پر عین کی آواز تھوڑی سی پش کریں گے، عین عین. اور یاد رکھیں کہ عین کی آواز منہ کھول کر پڑھیں گے، ہا کی بھی آواز منہ کو کھول کر پڑھیں گے تو ایزیلی یہ آواز پڑھی جائے گی. ہا عین عین. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ایگزامپلس پڑھتے ہیں. یہاں پر ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں عین کی بھی اور ہا کی بھی. تو پچھلی کلاس کے اندر میں نے اس چارٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا مفتوح، مکسور، مضموم، ساکن ماقبل مفتوح، ساکن ماقبل مکسور اور ساکن ماقبل مضموم. تو یہ کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ پھر میں یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں. کچھ ہمارے ویورز نے جو آنے والے ہیں مے بی وہ اس ویڈیو سے واچ کرنا سٹارٹ کریں.
تو مفتوح اس حرف کو بولتے ہیں جس کے اوپر فتحہ ہو، فتحہ مطلب زبر۔ مکسور اس حرف کو بولتے ہیں جس کے نیچے زیر ہو، مطلب کہ کسرہ۔ مدموم اس حرف کو بولتے ہیں جس کے اوپر پیش ہو، مطلب کہ ضمہ۔ اور ساکن ما قبل مفتوح کا مطلب ہوتا ہے ساکن، اور اس حرف کو بولتے ہیں جس حرف کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، یا سکون۔ اس سائن کو جزم بھی بولتے ہیں اور سکون بھی بولتے ہیں، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ وہ یاد کر لیں۔ تو جب کسی بھی حرف کے اوپر سکون آتا ہے تو وہ حرف ساکن بن جاتا ہے، تو اس لیے اب عین کیا ہے، عین ساکن، اس کو ہم ساکن بول سکتے ہیں۔ اور ما قبل مفتوح مطلب کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر فتحہ ہے، ٹھیک ہے، ما قبل جو اس سے پہلے ہے وہ کیا ہے، زبر والا حرف ہے۔ تو یہاں پر بھی سملرلی عین ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، ما قبل مکسور ہے، یعنی پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہے۔ اور یہاں پر بھی ساکن ما قبل مضموم کے حرف ساکن ہے، عین کا حرف ساکن ہے، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، ما قبل ہے کیونکہ اسے، تو اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مفردات، کیونکہ یہاں اس لائن اس رو میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ مفردات ہے، سنگل عین لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے نیچے والی لائن میں دیکھیں گے تو یہ مرکبات ہیں، ٹھیک ہے، کہ عین کا حرف ایک ورڈ کے اندر آیا ہوا ہے تو جو کہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ جب حروف آپس میں ملتے ہیں تو وہ مرکب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ بڑے غور سے اس کی آواز سنیں اور پھر میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کریں، جہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے تو قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اپلائی کریں، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کائنڈلی کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، لیکن اپنی پریکٹس جاری رکھیں اور بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، بار بار پریکٹس کریں، تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ حرف آ جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ عین زبر ع، عین زبر ع، ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کے اوپر جب زبر زیر یا پیش آئے اس کو لمبا نہیں کرتے، یہ آپ رول یاد رکھیں کہ کسی بھی حرف کے اوپر جب زبر زیر پیش آئیں گے اس کو لمبا نہیں کریں گے، نہ ہی اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ کنڈیشن ہوں گی وہ انشاءاللہ آئیں گی تو میں بتاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال یہ چیزیں یاد رکھیں کہ زبر زیر پیش جب اکیلے آئیں گے، ٹھیک ہے، ان کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو پھر پڑھیں گے عین زبر ع، تو جو زبر کی آواز ہوتی ہے وہ منہ کھول کے آتی ہے، جب بھی کسی بھی حرف کے اوپر زبر آئے گی تو وہاں پر آپ نے منہ کو کھول کر پڑھنا ہے، آپ کا منہ کھل جائے گا۔ زیر کی آواز میں منہ کھلے گا نہیں بلکہ منہ نیچے کی طرف ہو جائے گا، اور پیش میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن ہوتی ہے، یہ ساؤنڈ ہوتی ہے بیسیکلی زبر زیر پیش کی۔ زبر کی آواز منہ کھول کے پڑھی جاتی ہے، زیر کی آواز منہ کو نیچے کی طرف گرا کر پڑھی جاتی ہے، اور پیش کی آواز ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں عین، عین زبر ع، ٹھیک ہے، جب ہم پڑھیں گے ع تو مجھے تو فیل ہو رہا ہے کہ یہ آواز گلے کے درمیان والے حصے سے آ رہی ہے، تو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ پھر پڑھتے ہیں اس کو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین زیر عی، عین پیش عو، ٹھیک ہے، اب اس کو بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، ع، عی، عو، ع، عی، عو، ٹھیک ہے، گلے کے درمیان والے حصے سے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، حمزہ عین، اب دیکھیں عین کے اوپر سکون ہے، سکون کا سائن ہے، تو اس لیے حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو میں نے حمزہ کیوں پڑھا، الف کیوں نہیں پڑھا، لکھا تو الف ہے۔ تو دیکھیں جب کبھی بھی الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آئے یا جزم، یہ چار سائن میں سے کوئی ایک آئے تو وہاں پر اس کو پھر حمزہ بولیں گے، الف نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ میں پھر بتاتا ہوں، جب کبھی بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون کا سائن، یہ چار سائن آتے ہیں تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، الف نہیں بولیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں الف تو لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر زبر ہے،
تو اس کو حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے۔ الف اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ اکیلا ہو، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، ان سائنس کے علاوہ۔ اب پڑھیں گے حمزہ عین، تو آپس میں کنیکٹ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم سپیلنگ کر رہے ہیں، جوڑ کر رہے ہیں، تو جوڑ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے حروف پڑھے جاتے ہیں، تو حروف حمزہ ہے اور عین ہے، تو دونوں کو پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد زبر کو پڑھیں گے، کیونکہ سکون کا نام نہیں لیتے۔ حمزہ عین زبر آ، تو جو عین کی آواز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سافٹ رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سافٹ کر کے پڑھیں گے، آ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ جس سے آواز مڈل رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم صفات کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ حمزہ عین زبر آ، آ، ٹھیک ہے۔ حمزہ عین زیر ایر، حمزہ عین زیر ایر، حمزہ عین پیش اور۔ آپ نے حمزہ کو بھی دیکھنا ہے، حمزہ کی بھی آواز اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے ہم پڑھتے ہیں، اور عین گلے کے درمیان والے حصے سے۔ اس کو پھر پڑھتے ہیں، حمزہ عین پیش اور، اور، ٹھیک ہے، اس کو بغیر جوڑ کے بھی پڑھتے ہیں ایک دفعہ، آ، ایر، اور، آ، ایر، اور، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، تو دونوں کو آپس میں ہم ملائیں گے۔ جوڑ کرنے کا یہی طریقہ ہے، پہلے آپ حروف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو زبر زیر پیش ہوگی اس کو پڑھیں گے، پہلے ایک فنش ہو جائے پھر دوسرے والا پڑھیں گے، جیسے میں پڑھا رہا ہوں غور سے سنیں، حمزہ نون زبر ان، تو یہ ایک فنش ہو گیا، عین میم زبر عم، تو اب ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، ان عم، اور پھر اس کے بعد والا پڑھیں گے، تا زبر تا، اب پورے کو ملائیں گے، انعمت، 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 عین لام زیر عل، تو یہاں پر یہ عین کی دیکھیں ہر جگہ پہ عین کی مثال آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے عین کی پریکٹس کرنی ہے کہ عین کو کیسے پڑھتے ہیں، جب اکیلا ہوتا ہے تب کیسے پڑھتے ہیں، جب اس کے اوپر سکون آتا ہے تب کیسے پڑھتے ہیں، عین کے اوپر سکون آتا ہے ورڈ کے اندر تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، یہ ساری مثالیں یہاں پر ہیں۔ عین لام زیر عل، اب زیر آگے، عل میم دو پیش من، علم، علم، ٹھیک ہے، علم، عین پیش عو، لام واو پیش لو، ایک سیکنڈ لمبا کریں گے، واو کے اوپر جب بھی سکون آتی ہے اور اس سے پہلے جب پیش ہوتی ہے پیچھے والے حرف کے اوپر، جیسے یہاں پر لام کے اوپر ہے تو اس کو ایک حرف ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک سیکنڈ، علو میم دو پیش من، علوم، علو، دیکھیں عین کے اوپر خالی پیش ہے تو عین کو لمبا نہیں کریں گے۔ میں نے یہی چیزیں آپ کو شروع میں بتائیں کہ جب کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آئے گی تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، تو عین کے اوپر پیش ہے تو عین کو لمبا نہیں کریں گے، لیکن جب لمبا کرنے والے حروف آئیں گے یا سائنز آئیں گے تو وہاں پر لمبا کرنا ہے، تو یہ چیز ہم نے ایک ڈفرنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، جدا جدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، علوم، علوم، آگے ہے یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا لا، میم پیش مو، یعلم، یعلم، حمزہ عین زیر ایر، لام زبر لا، اعلا، میم واو پیش مو، لمبا کریں گے، واو کے اوپر سکون ہے، اس سے پہلے پیش ہے، اعلمو،
حمزہ عین کو جو ہے بہت سخت بھی نہیں پڑھنا ہے، جیسے اے لمو کچھ لوگ پڑھتے ہیں اے، تو یہ آواز بند ہو جاتی ہے، تو عین کی آواز کو تھوڑا سا ریلیز کرنا ہے، زیادہ بھی نہیں اس کو مطلب کہ آپ نے آواز کی اس کو بند کر دینی، جیسے اے لمو یہ بھی غلط ہوگا، اور بہت لمبا بھی نہیں کرنا اے لمو، تو وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، درمیانی آواز میں پڑھیں گے اعلموا اعلموا، حمزہ عین پیش اور، با پیش بو، اور بو، دال کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، دال لام پیش دل، اور بو دل، ٹھیک ہے، لام کھڑی زبر لا، اور بو اللہ۔ ایک اور چیز یہاں پر یاد کر لیں کہ اللہ کا نام جب کبھی بھی آئے گا، اللہ کے نام سے پہلے جب پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش، ان دونوں میں سے کوئی بھی ہوں گے تو اللہ کا نام موٹا پڑھتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، اور جب اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو وہاں پر اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، دال لام پیش دل، اور وہ دل، لام کھڑی زبر لا، اعبد اللہ، ہا زبر ہا، اعبد اللہ، اعبد اللہ، ٹھیک ہے، آگے ہا ہے، ہا کی مثالیں سیم ہیں، اس کو پریکٹس کریں گے، ہا زبر ہا، ٹھیک ہے، ہا کی آواز غور سے سنیں، میڈل آف دی تھروٹ آ رہی ہے، گلے کے درمیان والے حصے سے، ہا ہاں ایزیلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بہت ایسے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت اپنے آپ یعنی کہ یہ جو آواز آتی ہے اس کو اپنے اوپر سوار کر دیتے ہیں، سوار نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، آرام سے پڑھنا ہے، تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے، غور سے سنیں، کوشش کریں گلے کے درمیان انگلی کو گلے کے درمیان والی جگہ کے اوپر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی آواز وہاں سے آ رہی ہے یا نہیں، تو جب اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کی پروننسیشن اچھے طریقے سے کر پائیں گے، ہا ہا، ٹھیک ہے، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، ٹھیک ہے، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، ہا ہی ہو، تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہاں پر ایک اور حرف ہے جس کو ہا پڑھتے ہیں، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا، ہا اور ہا یہ دو مختلف حروف ہیں، تو ان دونوں کی آواز کو جدا کر کے پڑھنا ہے، ان دونوں کی آواز لوگ مکس کر دیتے ہیں، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں اور ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں، جس سے ہوتا کیا ہے میننگز چینج ہو جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ حرف کو جو اس کی اپنی آواز ہے اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے، یہی چیزیں ہم اس کورس کے اندر سیکھ رہے ہیں کہ حرف کی جو اپنی آواز ہے وہ کون سی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے دوسرے اس سے ریلیٹڈ حرف کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اس کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جدا کریں گے، ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں، حمزہ ہا زبر آہ، ٹھیک ہے، ہا کی آواز، یہاں پر بھی ہا کی آواز کو تھوڑا سا ریلیز کریں گے، آہ، تو جب ہا کی آواز کو پڑھتے ہیں تو آواز جو سانس ہوتا ہے وہ جاری ہو جاتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، جیسے آہ، تو ہا کے اندر کیا ہوتا ہے جب ہم ہا کے پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا سانس جاری رہتا ہے، تو وہ پڑھیں گے حمزہ ہا زبر آہ، آہ، ٹھیک ہے، حمزہ ہا زیر اح، اح، حمزہ ہا پیش اوہ، حمزہ ہا پیش اوہ، تو بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، آہ، اح، اوہ، ٹھیک ہے، زبر آ رہی ہے، منہ کھول کو پڑھ رہا ہوں، زیر کے اوپر منہ کو نیچے کی طرف کرتا ہوں، اح، ٹھیک ہے، اور پیش میں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتا ہوں، اوہ، تو یہ چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ آگے چلتے ہیں ورڈ میں، ہا زبر ہا، میم زیر می، حامی،
ٹھیک ہے، دیکھیں لمبا نہیں کرنا، دونوں کے اوپر زبر سے، ایک کے اوپر زبر ہے، ایک کے نیچے زیر ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ حامی. ٹھیک ہے، حامی ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، لمبا ہو جائے گا. ہاں، حامی. دال زبر دا، حامیدہ، حامیدہ. را زبر را، حا زیر حی، راحی. را کو موٹا پڑھیں گے. میم زبر ما، راحیمہ. لیکن ہاں جدھر بھی آ رہا ہے اس کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. قرآن پاک کو جب بھی آپ پڑھیں اس کی حروف کی آواز ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو کر آئے، تو یہی اصل میں جو ہے وہ اس کا حسن ہے. رحیمہ. حا کاف پیش حک، میم دو پیش من، حک من، حک من. حمزہ حا زبر اح. ٹھیک ہے، اب جزم آ گئی اور حا کے اوپر. حمزہ حا زبر اح، میم زبر ما، احما. دال پیش دو، احمدو. میم اور دال کو لمبا نہیں کریں گے، دونوں کے اوپر زبر اور پیش. احمدو، مدو. حمزہ حا زیر اح، سین الف زبر سا. لمبا کریں گے. جب الف سے پہلے زبر آئے پیچھے والے حرف کے اوپر، جیسے سین ہے یہاں پر، تو اس کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر. یہ اس کو بولتے ہیں حروف مدہ. احسا، نون دو پیش نون، احسانون، احسانون. آگے ہے میم حا پیش مح، سین زیر سی، محسی. نون دو پیش نون، محسنون، محسنون. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ اس کی پریکٹس کریں، اور جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ان حروف کی آواز جو ہے وہ اچھے طریقے سے آئے گی. تو جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنی زیادہ غور سے سنیں گے، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، بار بار جب تک آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کو دیکھیں، اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور غور سے پڑھنا ہے. جب بھی آپ پڑھیں تو حرف کی آواز کو غور سے پڑھیں. اگرچہ تھوڑا لیسن پڑھیں، ایک لائن پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں. جب آپ کو وہ چیزیں آ جائیں گی تو بار بار سیم چیزیں آگے آئیں گی. تو کیا ہوگا کہ وہی چیزیں بار بار آئیں گی تو آپ کو کیونکہ ایک دفعہ یاد ہو جائیں گی وہ چیزیں، تو پھر بار بار اس کو پڑھنا آپ کے لیے آسان رہے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر مخرج نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.